آج کا ہمارا درس بخاری کتاب الغسل کے حوالے سے ہے، اور پھر جب کتاب الغسل کو بیان کیا تو قرآن کی آیات سے اس کی ابتدا کی اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ تو غسل کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں وہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہیں تاکہ اس مسئلے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر 2 مقامات کے اوپر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلی حدیث بیان کی ہے اور جو اس کے بارے میں باب باندھا ہے، فرمایا باب الوضوء قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ اب دیکھیں غسل کے اندر غسل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک غسل وہ ہوتا ہے کہ جو غسل فرض نہیں ہوتا، دوسرا وہ غسل ہوتا ہے کہ جو اسباب پائے جائیں تو شرعی اعتبار سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو بہت ساری احادیث بیان کی ہیں، ان کے اندر عموماً غسل فرض کا بیان ہے۔ اگر غسل فرض نہیں ہے تو اس کے حوالے سے وہ احتیاطیں بھی نہیں ہیں، اگر غسل فرض ہے تو اس کے حوالے سے یہ احتیاطیں کر لی جائیں تو اس کے اندر ثواب زیادہ ہے۔ اب جو غسل فرض ہے اس کے حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری احادیث کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر ایک طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ہم غسل فرض کریں گے، اب غسل فرض کے اسباب پائے جائیں احتلام کی صورت میں یا صحبت کی صورت میں یا کوئی بھی اس کا جو سبب ہے وہ جب متحقق ہو جائے تو اس کے بعد جب غسل کرنا ہے تو غسل کرنے کے اندر ہم نے سب سے پہلے جس چیز کو کرنا ہے وہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ یعنی اس کو 4 صورتوں کے اوپر اگر آپ تقسیم کر لیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی غسل کرنے سے پہلے ہم نے 4 کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم نے جو بھی ناپاکی وغیرہ جسم کے اوپر لگی ہوگی اس کو صاف کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے غسل سے پہلے اسی انداز کے اندر اسی احتیاط کے ساتھ وضو کرنا ہے جس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے پورے بدن کے اوپر اچھے طریقے سے پانی کو بہا دینا ہے۔ یہ 4 کام ہیں جو ہم نے غسل سے پہلے کرنے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالتفصیل یہ 4 کام جو ہے نا وہ صراحت کے ساتھ ثابت ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الغسل کے اندر جو پہلا باب باندھا ہے وہ ہے باب الوضوء قبل الغسل، یعنی غسل سے پہلے وضو کرنے کے بارے میں باب۔ اب اس حوالے سے جو روایت بیان کی ہے وہ ہے حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل يديه ثم تودع كما يتودع للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيد الماء على جلده كله۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ساری سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور کے عمل مبارک کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں بلا شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور پھر اسی طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ پھر
اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کر کے اپنے سر کے بالوں کا خلال کرتے، یعنی جڑوں کے اندر پانی پہنچاتے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو پانی لے کر اپنے سر کے اوپر بہاتے اور پھر اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہا ڈالتے۔ اب پورے جسم کے اوپر پانی بہا ڈالتے، یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ابتداءً ہاتھ دھونے اور اس کے بعد وضو کرنے کا تذکرہ ہے، اور جو آگے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث بیان کی ہیں اس کے اندر بالتصریح صراحت کے ساتھ جو ہے وہ جو نپاکی جسم کے اوپر لگی ہوتی ہے اس کو دھونے کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد والی احادیث کو جب بیان کیا، اور ان احادیث کے جو راویہ ہیں وہ حضرت میمونہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو اپنے ہاتھوں کے اوپر ڈالا، 2 دفعہ یا 3 دفعہ ان ہاتھوں کو دھویا، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں کے اوپر پانی ڈالا اور اپنی جو شرمگاہیں تھیں ان کو دھویا، پھر زمین کے اوپر ہاتھوں کو ملا اور اس کے بعد غرغرہ کیا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، اس کے بعد چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا اور سر کے اوپر 3 دفعہ پانی ڈالا، اور پھر اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہایا، اور پھر اپنے مقام سے الگ ہو گئے اور بعد میں اپنے پاؤں مبارک کو دھویا۔ اب اس حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دھویا اور اس کے بعد وہ جو شرمگاہیں تھیں ان کو دھویا، جو بھی نپاکی وغیرہ لگی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر وضو کیا اور اس کے بعد پھر پورے جسم کو دھو ڈالا، اور آخر کے اندر یہ ہے کہ پورے جسم کو دھو ڈالا اور اپنے پاؤں کو دھو ڈالا اینڈ میں۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے اس کے علاوہ جو آگے والی حدیث ہے اس میں بھی صراحت کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کتنی چیزیں ثابت ہوئیں کہ پہلے ہم نے غسل کے اندر کیا کرنا ہے، پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہاتھوں کو اچھے طریقے سے جب دھو ڈالنا ہے تو پھر جسم کے اوپر اگر کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھونا ہے۔ اب اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اگر ہم پہلے ہی اس ناپاکی کو دھو ڈالیں گے تو غسل کرنے کے دوران وہ جو ناپاکی ہوگی وہ ہمارے مزید جسم کے اوپر نہیں پھیلے گی، ادھر ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بلا وجہ جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ناپاکی ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ اب جب ناپاکی کو دھو ڈالنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ناپاکی کے ذرات ہوتے ہیں اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا نقصان ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ناپاکی کو دھو ڈالتے تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر رگڑتے، مٹی کے اوپر ملتے یا دیوار کے اوپر ملتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دونوں طرح کا عمل جو ہے نا وہ احادیث سے ثابت ہے، مٹی کے اوپر یعنی زمین کے اوپر ملتے یا دیوار کے اوپر ملتے، کیونکہ جو مٹی ہوتی ہے نا جراثیم ختم کرنے کے اندر سب سے اکثیر ہوتی ہے۔ جراثیم جس قدر مٹی ختم کرتی ہے دنیا کی کوئی چیز جراثیم کو اتنا ختم نہیں کرتی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہاتھوں کو اچھے طریقے سے مل کے دھو ڈالتے، تو اس کے بعد پھر آپ نماز کی طرح وضو کرتے۔ ہمارے ہاں چونکہ وہ صابن کا سلسلہ ہے، شیمپو کا سلسلہ ہے، تو جب استنجا کر لیا جائے، شرمگاہوں کو دھو لیا جائے، ناپاکی کو دھو لیا جائے تو اس کے بعد صابن کا استعمال کر لینا چاہیے، یہ زیادہ طہارت کے قابل ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرتے۔ اب جب نماز کی طرح وضو کرتے تو اس میں اسی طریقے سے سارا وضو ہوتا ہے کہ جس طریقے سے عام وضو کیا جاتا ہے، یعنی ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر چہرے کو دھونا، اب چہرے کو دھونے کے بعد پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور پھر یہ جو سر کا مسح ہے اس حوالے سے جو احادیث میں تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے، انگلیوں سے جو بال ہوتے سر کے ان کی جڑوں کا خلال کرتے ہیں۔ بعض احادیث میں یہ ہے کہ خلال کرتے، بعض میں یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ خلال کرتے تاکہ جو سر کی جلد ہے وہ تار ہو جائے، اور بعض میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو بھی 3 دفعہ دھو ڈالتے تھے۔ اور جہاں تک وضو کے چوتھے فرض کا تعلق ہے تو اس کے اندر دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو 7 پاؤں کو بھی دھو ڈالتے ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ پاؤں اینڈ کے اوپر دھوتے تھے جب پورا غسل کر لیتے تھے،
تو مطلب کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر تو پانی وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا، جس طرح کہ ہمارے ہاں عموماً جو غسل خانے ہیں وہ اچھے طریقے سے بنے ہوتے ہیں، ان کی جو پانی کی کراسنگ ہے وہ اچھی ہوتی ہے، پانی کھڑا نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت میں جب وضو کریں غسل سے پہلے تو 7 پاؤں بھی دھو لیے جائیں۔ اور بعض روایات میں جہاں تذکرہ ہے کہ پاؤں بعد میں سرکار دھوتے، تو مطلب کیا ہے کہ جب پانی قلیل ہو، پانی کم ہو، یا جگہ ایسی ہو کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وضو کر لیا جائے، غسل کر لیا جائے، جو پاؤں ہیں وہ آخر کے اندر دھو لیے جائیں، اس کے اندر زیادہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں جو طریقے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان دونوں کا جو تطبیق ہے علماء نے وہ اس انداز کے اندر بیان کی ہے کہ اگر احتیاط یعنی ساری آسائش اور سہولتیں موجود ہیں تو پہلے بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، ورنہ بعد میں بھی پاؤں کو دھویا جا سکتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم کے اوپر پانی بہاتے ہیں، ثم افرغ علی جسدہ، اور پہلی حدیث میں کیا ہے، ثم یفید الماء علی جلد کلہ، جلد ہی کلہ، سرکار پورے جسم کی جلد کے اوپر، جسم کے اوپر سرکار پورے جسم پہ پانی بہا ڈالتے تھے۔ اب پورے جسم کے اندر سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا ہر حصہ شامل ہے، اور اس میں احتیاط کے ساتھ، کیونکہ غسل فرض کے اندر ہر جسم کے ذرے کو، جو جسم کے اوپر بال موجود ہوتے ہیں، کھال سے لے کے اس کی نوک تک اس کا دھو ڈالنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو غسل کے اندر جو پھر احتیاطیں ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ علماء نے کتابوں میں بیان کیے، انہی احادیث کی روشنی کے اندر، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر، پوری جلد کے اوپر پانی بہا ڈالتے تھے۔ اب پورے جلد میں اسی صورت میں پانی بہے گا کہ جب جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو ہلانا، اس کے نیچے پانی پہنچانا، عورت ہے چوڑیاں پہنی ہیں تو اس کے نیچے پانی پہنچانا، اسی طرح جو ہے نا وہ سر کی جو جلد ہے اس تک پانی کا پہنچانا، مرد ہے تو اس کے سر سے جو سر کے بال ہیں وہ جڑ سے لے کے اس کے سروں تک مکمل اس کو دھو ڈالنا۔ اسی طرح اگر پیٹ بڑھا ہوا ہے، اس کی بلٹیں بن گئی ہیں، بعض کا جسم جو نا وہ بھاری ہو جاتا ہے، چربی زیادہ ہو جائے تو اس کی بلٹیں بن جاتی ہیں، تو اس میں وہ جو لکیریں ہوتی ہیں درمیان کی وہ خشک رہ جاتی ہیں اگر احتیاط کے ساتھ غسل نہ کیا جائے۔ بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں تو دونوں رانوں کے ملنے کی جو جگہ ہے، دونوں ٹانگوں کے جو ملنے کی جگہ ہے، اوپر نیچے سائڈوں پہ ہر طرح اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو دھو ڈالنا غسل کے اندر یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر اس حوالے سے تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی کہ کسی جگہ سے ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وہ جو فرض غسل تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح غسل کے اندر جو کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کا تذکرہ بھی صراحت کے ساتھ احادیث میں چونکہ موجود ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس حوالے سے بھی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ اب جو کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کے حوالے سے بھی احادیث میں بالتصریح صراحت موجود ہے کہ یہ غسل کے اندر ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کلی کر لی جائے، ناک میں پانی چڑھا لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ چڑھایا جائے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایک سنت کے درجے میں رکھنا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کے درجے میں ہے کہ جب تک ہم احتیاط کے ساتھ کلی نہیں کریں گے، غرغرہ نہیں کریں گے، اگر روزہ ہے تو غرغرہ نہیں کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا ضروری ہے، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچائیں گے تو اس وقت تک ہمارا غسل ادا نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات ناک کے اندر جو رینٹ ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، تو اگر ناک کے اندر رینٹ خشک ہو جائے تو اس کا چھڑانا بھی غسل کے اندر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بھی احادیث سے بالتصریح جو ہے نا وہ ثابت ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے عمدۃ القاری کے اندر اس حوالے سے تصریح فرمائی کہ غسل کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہے، اور فرمایا دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غسل جنابت میں کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیا، یہ بھی ایک وجوب کی دلیل ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی شخص کے لیے 3 مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ضروری قرار دیا ہے۔ اس کو امام دارقطنی نے سنن دارقطنی کے اندر روایت کیا ہے۔ تو ان احادیث سے جس طرح پورے جسم کے اوپر پانی بہانے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح کلی کرنے کی اور ناک میں پانی چڑھانے کی جو فرضیت ہے وہ بھی ہمیں احسن انداز سے ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر جب غسل کر لیا جائے، غسل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تولیے کا استعمال فرماتے تھے۔ احادیث میں اس حوالے سے تصریح موجود ہے
جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے حدیث کو مکمل بیان کیا، جب مکمل بیان کر دیا اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام غسل سے الگ ہوئے، اپنے پاؤں کو دھویا، فناولتہ خرقۃ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کپڑا پیش کیا، تولیہ پیش کیا، تو فقال بیدہ ہاکذا ولم یردھا، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا ارادہ نہیں کیا، یعنی ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رہنے دیں اس کو، اور اس کا ارادہ نہیں کیا، یعنی تولیے کو استعمال نہیں کیا۔ بعض روایات امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے نقل کی ہیں، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد تولیہ استعمال فرماتے تھے۔ تو دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، بعض اوقات تولیہ استعمال نہیں کرتے تھے اور بعض اوقات استعمال کرتے تھے۔ بعض اوقات غسل کے بعد جسم کے اوپر سے پانی کو جھاڑ لیا کرتے تھے، تو ہاتھوں کے ذریعے سے پانی کو جھاڑ لینا یا تولیے کے ذریعے سے پانی کو صاف کر لینا، دونوں کا مقصود ایک ہی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر علماء نے صراحت فرمائی کہ اگر تو سردیوں کا موسم ہے کہ جسم کے اوپر پانی باقی رہنا یہ سردی کا باعث بنتا ہے یا تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر تولیہ استعمال کر لینا چاہیے۔ اور عموماً گرمیوں کے اندر ایسا موقع نہیں ہوتا، گرمیوں کے اندر جو ہے نا وہ بندہ ٹھنڈک کا جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ٹھنڈک ملے، تو ایسی صورت کے اندر وہ تولیہ استعمال نہ بھی کرے۔ تو بہرحال کبھی کبھار تولیہ استعمال کر بھی لینا چاہیے، کبھی کبھار نہیں بھی کرنا چاہیے، تاکہ دونوں طریقوں کے مطابق عمل ہو سکے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احادیث تھیں کہ جن کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غسل کا طریقہ تھا وہ امہات المومنین نے بیان کیا ہے کہ غسل کے اندر جب بھی غسل کیا جائے، اولاً تو اس چیز کی احتیاط کی جائے کہ وہ جگہ پہ پردہ ہونی چاہیے، جیسا کہ احادیث میں امام بخاری نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَسَتَرْتُهُ، کہ میں نے سرکار کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا اور میں نے سرکار کے لیے پردہ بھی کیا، یعنی انہوں نے خود پردے کو پکڑا تاکہ جو غسل کے وقت پردے کا معاملہ ہے وہ قائم رہ سکے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کیا اور سرکار نے غسل کیا۔ تو غسل کرتے وقت با پردہ رہنا یہ بہت ضروری ہے، با پردہ جگہ ہو، اور جب با پردہ جگہ ہو تو پھر اس کے بعد جو نوید احتیاطوں کے مطابق غسل کر لیا جائے کہ اولاً کیا کیا جائے، اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، اور اس کے بعد جو شرمگاہیں ہیں ان کو دھویا جائے، ناپاکی کو صاف کیا جائے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو صابن کے ساتھ یا زمین کے اوپر رگڑ کے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد پھر نماز کی طرح وضو کیا جائے، اور اگر پانی کھڑا نہیں ہوتا یا پانی کثیر ہے تو پاؤں کو بھی ساتھ ہی دھو لیا جائے، اور آخر کے اندر پورے جسم کے اوپر احتیاط کے ساتھ پانی بہا دیا جائے۔ اس انداز کے اندر ہمارا جو کیا ہوا غسل ہوگا وہ سنت کے مطابق غسل ہوگا۔